حضور علیہ السلام کو، حاکم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، اس نے رب العزت کی 500 سال عبادت کی، 500 سال اس بندے نے عبادت کی اللہ کی۔ اب جو عبادت کا رنگ ڈھنگ طریقہ بیان ہوا نا، وہ ہے سوچنے والا۔ فرمایا 500 سال اللہ کی عبادت کی، اور کہاں عبادت کی؟ دنیا سے کٹ کے ایک پہاڑ کے درمیان، اور اس پہاڑ کے چاروں طرف 4000 میل تک سمندر۔ رب نے اپنی رحمت سے اس پہاڑ پہ اسے بھیجا تھا، رب کی رحمت کے حکم سے وہ پہنچا تھا۔ چاروں طرف 4000 میل تک سمندر اور بیچ میں پہاڑ، اور اس پہاڑ پہ اس نے عبادت کی اللہ کی۔ اور کتنے سال کی؟ 500 سال۔ اب رب کی رحمت دیکھیں، 500 سال اس نے سمندر کے بیچ پہاڑ میں عبادت کی، دنیا سے کٹ گیا۔ اس پہاڑ پہ کھارے پانی کے سمندر کے بیچ میں اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ اگا دیا، چشمہ ابال دیا۔ وہ چشمہ سے پانی بھی پیتا اور وضو بھی کرتا۔ اور ایک انار کی بیل، اس انار کی بیل سے روزانہ اسے ایک تازہ انار ملتا تھا، وہ انار کھاتا تھا، اسے توانائی ملتی تھی، پانی پیتا تھا اور وضو کرتا تھا اور عبادت کرتا تھا رب کے حکم سے۔ اس نے ایک دعا کی، اس نے کہا اے اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، مجھے سجدے کی حالت میں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو فعل، جو قول سب سے زیادہ بولے اور جو عمل سب سے زیادہ کرے، اس کے خاتمے کے وقت اس پر وہی طاری ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں ہوں کہ اللہ ہمیں سجدے کی موت عطا فرما، اور سجدے کی توفیق نہ ہو تو سجدے میں موت آئے گی، سجدے میں اسی کو موت آئے گی جو شب روز سجدے کرتا ہوگا، اس کا خاتمہ سجدے پہ ہوتا ہے۔ اس نے 500 سال عبادت کی اور دعا کیا کی؟ اے اللہ سجدے میں موت۔ حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں حضور جب ہم اس پہاڑ کی طرف سے گزرے نا، کبھی وہ قیام میں تھا، کبھی رکوع میں تھا اور کبھی سجدے میں تھا۔ ایسی اس نے اللہ کی عبادت کی، اور پھر اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اسے سجدے میں موت عطا فرمائی۔ اب قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اسے سامنے کھڑا کرے گا، اب حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں حضور سے عرض کر رہے ہیں حضور اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں میں نے اپنی رحمت کے صدقے سے جنت عطا فرمائی، اسے جنت کا داخلہ دے دو، اسے جنت کا۔ اللہ اکبر، اس بندے کی بدبختی غالب آ گئی، وہ کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ 500 سال، کتنے؟ 500 سال میں نے تیری عبادت کی ہے، اور تو کہہ رہے میرے فضل سے اسے جنت دے دو۔ اب میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں ابھی بھی نہیں جا رہا۔ یہ جو سوال کرنا ہے نا، لاجک والا، اکڑ جانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کا انداز تھا۔ میں کیوں سجدہ کروں؟ میں تو بہتر، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا۔ یہ فلسفی جو اس نے رب کے آگے جھاڑی نا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب وہ بندہ، اللہ فرما رہے جا فرشتوں میرے فضل سے اسے، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تیرے فضل سے میں نے اپنی عبادت کی، تیری اتنی عبادت کی 500 سال، اس کے صدقے ابھی بھی جنت نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا بندے ٹھہر، تجھے جو میں نے سر سے لے کے پیر تک اتنی نعمتیں دی نا، وہ ساری نعمتیں ایک طرف، تیری صرف ایک آنکھ، دونوں بھی نہیں، کتنی؟ ایک آنکھ ایک ترازو میں رکھ، فرشتوں رکھو اس کی ایک آنکھ حساب کرو اس کا، اور 500 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دو۔ وہ ایک آنکھ کا وزن پھر بھی بھاری ہو گیا، اس کی 500 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی، عبادت ہلکی ہو گئی۔ وہ اللہ کی ایک نعمت اتنی بھاری اس پر، وہ بندہ دیکھ کر حیران پریشان، اب رونے لگا رب کے آگے، اے رب بے شک تو اپنے فضل سے ہی مجھے جنت عطا فرما رہا تھا، میں تو تیری ایک نعمت کا بھی قدردان نہیں، تیری ایک نعمت کا بھی حساب نہیں، تیری رحمت ہی ہے کہ تو مجھے جنت عطا فرما رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو 500 سال عبادت کر کے سمجھ رہا ہے کہ تو صرف اپنی عبادت سے جنت میں جائے گا؟ یہ دیکھ ایک آنکھ کی نعمت کا بھی تو حساب نہیں لگا سکتا، 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بھی شکرانہ نہیں بنی، میں نے تو تجھے اتنی نعمتیں دی۔ پھر جو انداز ہے، رب فرمائے گا اے بندے بتا تجھے 500 سال عبادت کا شرف اور توفیق کس نے بخشی؟ وہ کہے گا بے شک اللہ تو نے بخشی۔ اے بندے بتا کھارے پانی کے سمندر کے بیچ میں میٹھے پانی کا چشمہ تجھے کس نے عطا فرمایا تھا؟ اے اللہ بے شک تو نے عطا فرمایا تھا۔ اے بندے بتا تجھے وہ انار کی بیل سے روز تازہ انار کون دیتا تھا؟ انار تو سال میں ملتا ہے، تجھے روز ملتا تھا۔ اے اللہ بے شک تو دیتا تھا، جب اتنے فضل سے سب کچھ میں کرتا تھا تو پھر جنت بھی میرے فضل سے تجھے ملے گی، جا میں نے تجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائی۔
تو رب کا فضل مانگیں، رب کی رحمت مانگیں، اور رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. رب کی رحمت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے.